باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگوار کے لیے ہی سزاوار ہے جس کی قبضے و قدرت میں تمام عالموں کا نظام ہے۔ وہی ذات ہے جو تمام عالموں کا خالق اور مالک ہے اور جو عبادت کے لائق ہے، جس کے ایک اشارے پر تمام عالموں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وہی ذات ہے جس کی ایک رحمت کی نظر نے موسیٰ کو کلیم اللہ، نوح کو نجی اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ اور ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا ہے۔ ہزاروں درود و سلام تاجدار کون و مکان، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہزاروں درود و سلام خلیفۃ اللہ، معمور من اللہ، ہمسر رسول اللہ، مبین کلام اللہ، حضور مہدی موعود علیہ السلام پر۔ آج ہم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کریں گے۔ سیرت مبارکہ پر گفتگو سے قبل میں یہاں پر ترمذی شریف کی جلد دوم صفحہ 733 کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے مبارک تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے مبارک سے لے کر نیچے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں۔ بخاری شریف جلد دوم صفحہ 415 کی ایک اور حدیث شریف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور مشابہ نہ تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت اسماء بن امیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری دیتی ہیں۔ یہ خوشخبری سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کے عالم میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر میں تشریف فرما ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اسماء، میرے فرزند کو لاؤ۔ شہزادہ بطول کو حضرت اسماء زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دیتی ہیں۔ شہزادہ بطول کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے کے اوپر سے زرد رنگ کا کپڑا ہٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اسماء، میرے شہزادے کو زرد رنگ کے کپڑے میں نہ لپیٹا کرو۔ اس کے بعد حضرت اسماء شہزادہ بطول کو زرد رنگ کے کپڑے سے الگ کر دیتی ہیں اور سفید رنگ کے کپڑے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے علی، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اتنی کیا مجال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس فرزند ارجمند کا نام رکھ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرزند کے نام رکھنے میں اللہ کے حکم پر سبقت نہیں کر سکتے۔ اتنے میں جبرائیل امین کی آمد ہوتی ہے۔ جبرائیل امین بارگاہ سرور کون و مقام میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اس فرزند کی ولادت پر آپ کو مبارکباد دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، لہٰذا اس فرزند کا نام ہارون علیہ السلام کے فرزند شبر کے نام پر رکھا جائے، جس کے معنی حسن کے ہوتے ہیں۔
चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुक्म खुदाबंदी अपने इस फर्जंद का नाम हसन रखा और पैदाइश के 7वें दिन सियाह रंग के धब्बों वाले 2 सफ़ेद रंग के मेंढे ज़ुबा किए और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हकीक़ा फरमाया। इसके बाद शहज़ादे के सर के बाल उतरवा कर उसके हमवज़न चांदी खैरात कर दी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुस सादात, साहिब करामात, इमाम शरीयत व तरीक़त, अक्स जमाल मुस्तफ़ा, नूर चश्मे, शेर खुदा व खातून जन्नत, ख़ातिम खिलाफत राशिदा, जन्नत के नौजवानों के सरदार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हसन है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब नामा अबू मोहम्मद हसन बिन अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू मोहम्मद और अलक़ाब तक़ी व सैयद और रेहानतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारका मदीने मुनव्वरा में 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को हुई है। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के वक्त वो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थी। आप फरमाती हैं कि लहू से पाक विलादत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई है, होगी कैसे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये दुआ की है कि अल्लाह तू मेरी अहले बैत को तमाम आलूदगी से पाक व साफ़ फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निहायत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आया करते थे। ये सादत बहुत कम खुशकिस्मतों के नसीब में आई है, जिनके नाना नबियों के सरदार, वजह तख्लीक़ कायनात, महबूब खुदा हों। उनके नवासों का क्या आलम रहा होगा, हमें ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने दोनों नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत, इमाम हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह अजमईन और अहले बैत अत्हार की फ़जीलत को अया करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ अपनी लाडली बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते और अपने दोनों नवासों को अपनी आगोश में लेकर मदीने की गलियों में घूमते। तो कभी अपने कांधों पर सवार कर लेते, तो कभी सजदे को इतना तवील कर देते कि जमात में मौजूद सहाबा इकराम सर उठाकर देखने पर मजबूर हो जाते कि कहीं रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा तो नहीं फरमा गए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे से नहीं उठते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से नीचे नहीं उतर जाते। इंतहाई शफ़क़त के साथ दोनों की परवरिश फरमाई और आखिरी लम्हात में हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पेश होती हैं और फरमाती हैं कि मेरे दोनों शहज़ादों के लिए अपनी मीरास करीम में से कुछ अता फरमाइए। इरशाद हुआ कि हसन के लिए तो मेरी हैबत और मेरी सरदारी है और हुसैन के लिए मेरा कर्म व सखावत और मेरी जुर्रत है। एक दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाते हैं कि हसन के लिए अपना हिल्म व हैबत है और हुसैन के लिए मोहब्बत रज़ा की नेमत अता की है। खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अजमईन भी हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, जिसकी एक मिसाल हमें खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मिलती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने अहलो अयाल से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक वाक़या मैं यहाँ पर पेश करने की सादत हासिल करूँगा। बुखारी शरीफ जिल्द दुआम सफ़ा 415 की हदीस शरीफ है कि एक रोज़ नमाज असर की अदायगी के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको अपने
کاندھ مبارک پر سوار کر لیتے ہیں اور اسی عالم میں فرماتے ہیں کہ میرے باپ کی قسم تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں ہو۔ اور اس بات پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑتے ہیں۔ ایک واقعہ عہد فاروقی کا ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یمن سے حلے آئے۔ یہ اس زمانے میں بہت معتبر لباس سمجھا جاتا تھا۔ ان حلوں کو لوگوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کر دیا۔ تقسیم ختم ہونے کے بعد حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں کے جسم مبارک پر حلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ و مغموم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے پوچھنے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے جسم مبارک کے مطابق حلہ نہیں تھا۔ آپ فوراً یمن اپنے عامل کو لکھتے ہیں کہ حسن اور حسین کے لیے فوراً 2 حلے روانہ کیے جائیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور وہ ان دونوں کو پہنانے کے بعد ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا وقت آیا۔ چونکہ پچھلے 2 دور خلافت یعنی صدیقی اور فاروقی عہد میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر تھے، اسی لیے کسی بھی کام میں حصہ نہ لے سکے تھے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں آپ دونوں شہزادے سن شعوری کو پہنچ گئے تھے۔ جب بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا تو شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں فرزندوں سے فرمایا کہ اپنی تلواریں لے لو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دینا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ اسی مزاحمت میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی بھی ہوئے، مگر اپنے والد محترم کے حکم سے روگردانی نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جنگ جمل و صفین میں اپنے والد کے ساتھ شامل رہے اور آخر تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ جب بھی کوئی اہم کام ہوا یہ دونوں شہزادوں نے برابر انجام دیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بے حد و بے شمار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بردبار، حلیم الطبع، عزت و شان والے، پروقار اور صاحب چشم و جاہ تھے۔ فتنہ فساد، خون ریزی کو آپ نے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ سخاوت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کئی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ درہم ایک شخص کو آپ عطا کر دیتے تھے۔ ابن سعد بن زید بن جدعان روایت کرتے ہیں کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا تمام مال راہ الہی میں خرچ کر دیا اور 3 مرتبہ نصف مال راہ الہی میں خرچ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی تو آپ رضوان اللہ اجمعین نے اس بڑھیا کو 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا کی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتنا عطیہ دیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار، وارث دستار پیمبر، فاتح خیبر، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ 40,000 بالیان کوفہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور اللہ کی رضا کے لیے چند شرائط پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد آپ نے خلافت کر دی۔ پہلی شرط یہ کہ فی الوقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، مگر ان کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ دوسری شرط یہ کہ عراق، مدینہ اور حجاز کے
باشندوں سے مزید کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا صرف وہی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو قرض ہے اس کی ادائیگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ ان تمام شرطوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا، صلح ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی کو، جس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات، آپ کے ازدواج کی تفصیلات، آپ کو زہر دینے کا واقعہ اور شہادت کے واقعے کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بزم جلیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی تجاویز پیش کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے موبائل نمبر پر ضرور پیغام یا واٹس ایپ میسیج کریں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔